السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک کے ساتھ، اور میرے ساتھ ہیں اکبر ایس بابر، پاکستان تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے۔ ان کا ایک کلپ تھا الیکشن کمیشن کے باہر، جب یہ فارن فنڈڈ کیس یا پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس جو ہے وہ انہوں نے جیتا تھا، تو اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ عمران خان کی سیاست یہ ہے کہ وہ عوام کو اداروں کے آمنے سامنے لے کے آئیں۔ اور پھر ابھی جو 9 مئی کے بعد یا اس سے پہلے 9 مئی کے بعد سے ہونے والے واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ کیا ہوا، کس طرح سے جو ہے وہ مختلف جو فوجی تنصیبات تھیں یا کور کمانڈر تھے، جی ایچ کیو، ٹرانسپورٹ، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو نہ جلائی گئی ہو یا اس پہ روڈیزم نہ ہو، توڑا نہ گیا ہو۔ تو یہ کیا فنومنا ہے؟ اور یہ بات جو انہوں نے میرے خیال سال 1.5 سال پہلے کی تھی، وہ اب بالکل اسی طرح سے سامنے آئی ہے۔ تو بینگ اے فاؤنڈنگ ممبر جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا اب کیا سوچ رہے ہیں آپ، کیا یہ پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے، اور یہ جو عمران خان صاحب کا فنومنا ہے یہ کہاں تک جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں کافی عرصے سے، جس طرح آپ نے نشاندہی کی، میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اور اس سازش کا مقصد ہے پاکستان کو انتشار میں ڈالنا اور انتشار کے ذریعے اس کو کمزور کرنا اور اپنے اہداف حاصل کرنا، اور اس کے لیے کچھ مقامی اعلی کار اور اب سہولت کار بھی آ گئے ہیں۔ تو اور یہ اعلی کار جو ہوتے ہیں یہ ہر ایسی کنسپریسی میں آپ کو ملتے ہیں، اور ہماری مسلمانوں کی تاریخ بھی اس معاملے میں کافی رچ ہے۔ انفارچونیٹلی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اقتدار کی خاطر وہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ اپنے وطن کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اپنے معاشرے کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اور جو باہر جو ماسٹر مائنڈز ہوتے ہیں وہ پھر ایک فریق کی حمایت نہیں کرتے، وہ ایک سے زیادہ فریق کی حمایت کرتے ہیں، وہ آپس میں لڑاتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں انتشار پیدا ہوگا۔ اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس طرح زلمہ خلیل زاد ہے، وہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کی پرانا سارا ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے پاکستان سے سوائے دشمنی کے، اس نے یہاں تک بیان دیا کہ پاکستان کو ایک ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ تو وہ جب عمران خان کی حمایت میں آ گیا اور حمایت میں کرتا ہے، اور یہاں سے کوئی ریاکشن نہیں تھا، اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان نے اگر جون میں الیکشن نہیں کرائے تو پاکستان فنا ہو جائے گا، خدا نخواستہ۔ تو یہ ساری انڈیکیشنز ہوتی ہیں، اور باقی جو معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس میں ایک پہلو تو یہ بھی ہے نا امریکہ اور چین کا، کہ چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ عمران خان کے دور میں بہت پست ہو گئے، بہت کمزور ہو گئے۔ سی پیک کو روکا گیا، سی پیک کو وہ کیا، تو یہ پورا ایک انٹرنیشنل ایجنڈا تھا۔ اس میں کشمیر کا جب یہ کہتا ہے میں دوسرا ورلڈ کپ جیت کے آیا، تو کون سا ورلڈ کپ تھا؟ اس سے پاکستان اور کشمیریوں کو کیا ملا؟ اور آرٹیکل 370 اگر انڈیا نے ختم کیا کشمیر کی جو حیثیت تھی، تو اس پہ جو پاکستان کا میوٹڈ ریاکشن تھا، تو یہ تمام وہ اشارے تھے کہ یہ گیم بہت بڑی ہے، اور ابھی وہ اہداف حاصل پورے نہیں ہوئے، اسی لیے وہ انتشار۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب ایران عراق کی جنگ ہوئی تو ایران اس وقت کمزور تھا، ریولوشن نیا نیا ہوا تھا، ان کی فوج بھی تتر بتر تھی، تو عراق کو شے کی دی گئی کہ ایران پہ حملہ کریں، اور وہ جب حملہ ہوا تو اس وقت یہ جنگ 8 سال چلی۔ تو اس میں جب ہینری کسنجر سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون جیتے گا کون ہارے گا، تو اس نے کہا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہارے گا۔ ہم چاہتے ہیں دونوں ڈوبے، کیونکہ ان کا مقصد تو کچھ اور تھا، ان کا مقصد تو اس معاشرے کو اور اس ملکوں کو، ہمارے ملک میں بھی بڑی، لیکن انفارچونیٹلی ٹریجیکلی اب وہ جو پاکستان کو جو نقصان پہنچانا تھا، جو پاکستان کی جو اس وقت ہم یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑنی ہوگی، ہمیں باقاعدہ ایک اعلان جنگ کرنا ہوگا، اور اس جنگ کے 3 پہلو ہوں گے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم نے میڈیا کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اس انتشار کی سیاست کا۔ دوسرا، ہم نے لیگلی کرنا ہے، ہم نے لیگل ریفارمز کرنے ہیں، ہم نے جوڈیشری، کیونکہ یہ جو معاشرے میں اس وقت یہ جو انتشاری ایلیمنٹس ہیں یہ عمران خان کے دور میں ہر آرگن آف دا اسٹیٹ میں چلے گئے ہیں۔ تو اب آپ کو کیمیو تھراپی کرنی پڑے گی اگر آپ نے اس باڈی جسم کو بچانا ہے، باڈی پالیٹک آف پاکستان، آپ کو سرجری کرنی ہوگی، آپ کو کیمیو تھراپی کرنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو تکلیف بھی ہوگی،
لیکن اس کے بعد وہ جسم جو ہے وہ توانا ہوگا, دوبارہ گرو کرے گا, کیونکہ یہ جس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں یہ اب یو کانٹ ٹنکر, ایسپرین سے کینسر کا علاج نہیں ہو سکتا, یہ عمران خان کہتا تھا. تو اس لیے اب ہم نے بڑے اقدام کرنے, یہ 3 ہم نے جوڈیشل ریفارمز کرنے, ہم نے میڈیا میں ایک بھرپور مقابلہ کرنا ہے, ہم نے پولیٹیکل ریفارمز کرنا ہے. میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اب آپ کو 3 سے 5 سال کا ایک بریدر سپیس چاہیے پاکستان کو, اور کوشش کریں کہ کوئی لیگلی راستہ نکل آئے جس سے ایک اسٹرانگ لیڈرشپ, ڈسائسو لیڈرشپ ود اے پلان آف ایکشن, یہ پاکستان کو تاکہ اس کھو سے نکالے جس میں یہ ڈالا جا رہا ہے. کیونکہ یہ دانستہ ہے سب کچھ, پاور کی گیم ہے, مسلمانوں کی تاریخ ہے, پاور کے خاطر سب کچھ لٹا دیتے ہیں. اچھا, ابھی جو ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈنری ریلیف عمران خان صاحب کو کورٹس کی طرف سے مل رہا ہے. چیف جسٹس کہتے ہیں کہ گڈ ٹو سی یو ہیئر, اور جو کہ ایلیگیشن کیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ گڈ لک اینڈ بیسٹ وشز, اور مطلب کہ بڑی ایک جائیں, بیٹھیں, سوئیں, دوستوں سے گپے ماریں, ٹھیک ہے. اور آج بھی جو ہے, آج ہائی کورٹس کے اندر جو ہے وہ ایک غیر معمولی ریلیف جو ہے انہیں مختلف مقدمات کے اندر ملا, اور اس میں پروٹیکٹیو بیلز بھی ہیں, اس کے اندر اگلے ہونے والے مقدمات بھی ہیں. ایک بات تو لگتی ہے کہ 9 کے بعد سے جتنے مقدمات قائم ہوئے ہیں ان کے اندر نہ گرفتار کیا جائے, تو وہ جو ہے ظاہر ہے وہ کسٹڈی میں تھے, تو وہ ان کی ایک لیگل حیثیت کچھ اور طرح کی بنتی ہے. ابھی تک عمران خان صاحب جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں وہ ابھی عدالت میں ہی ہیں, اور عدالت کا حکم آنے کا انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ ایک, یا پی ڈی ایم کی جو ایک آج اجلاس ہوا, کہ فیڈرل کیبنٹ کا بھی اجلاس ہوا, فیڈرل کیبنٹ نے تو کہہ دیا کہ ایمرجنسی کے امکان کو رد کر دیا گیا. ابھی ہم سن رہے تھے وزیر اطلاعات کو. لیکن دوسری طرف مولانا فضل الرحمان, انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں سپریم کورٹ کے باہر منڈے کو احتجاج کروں گا, دھرنا دوں گا. اور وہاں پہ منڈے کو ایک اور کیس بھی لگ رہا ہے, اور وہ کیس ہے وہی الیکشن والا 14 مئی کو جو ہونے چاہیے, اس پہ الیکشن کمیشن کا ریویو, اور ظاہر ہے باقی بھی چیزیں ساتھ ہی لگیں گی. تو ہاؤ ڈو یو سی دس پولیٹیکل اسٹریٹجی؟ دیکھیے, اس وقت پاکستان جو ایونٹس ہیں وہ اب رولر کوسٹر سچویشن ہے, وہ اب انفولڈ ہوں گے بڑے کوئکلی, اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے اس پہ بہت بڑے سوالیہ نشان آ گئے. اور دیکھیے, اگر ان کو باریک سے باریک ٹیکنیکل لیگل راستے سے ان کو نکالا گیا ہے عمران کو. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گرفتاری جو تھی وہ شاید اس کی ایکسیکیوشن ٹھیک نہیں تھی. اچھا چلے, ہم تو احترام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایکسیکیوشن اس کی ٹھیک نہیں تھی تو وہ جو استحقاق ہے اور وہ جو اس کی مقام کی جو جگہ ہے, اس کی عزت ہے, مقام ہے, یعنی وہ کمپاؤنڈ تھا عدالت کا, اس کی بھی بے حرمتی ہوئی کہ ان کو وہاں سے گرفتار کیا گیا. تو جب جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان نے جتھا لے کے گیا, گیٹ کو توڑا اور عدالت میں گھس گئے اور شیشے توڑے, اور ججز کے جہاں پہ ہیئرنگز ہوتی ہیں وہاں بیٹھے ہیں, وہاں گھس گئے سارے, تو اس وقت استحقاق مجرم نہیں ہوا تھا. جب عمران خان کے گھر میں جب وہ پولیس گئی گرفتاری یا نوٹس سرو کرنے کے لیے, تو وہاں پہ سے مولیٹو کاکٹیلز, وہاں سے باقاعدہ کھلا پولیس کے خلاف دہشت گردی ہوئی. 60 پولیس والے جو تھے وہ زخمی ہوئے. پولیس فورس جو ہے وہ تو ایک قسم کا ایک ایگزیکٹو کا تو ہے, لیکن ایک عدالت کا ایک بازو ہے, کیونکہ قانون کو وہ نافذ کرتے ہیں. تو وہ جو 60 لوگ زخمی ہوئے, اس وقت کیا استحقاق مجروح نہیں ہوا؟ اس وقت کیا آپ کو کچھ نظر نہیں آیا؟ تو یہ جو اس سے کیا ہوا, پھر جب 9 مئی کو عمران خان صاحب کو کی گرفتاری ہوئی ہے, اس سے پہلے ان کی جو ویڈیو تھی, جو انہوں نے ویڈیو پیغام دیا تھا, ظاہر ہے کہ اگر میں ہوں تو اس طرح کا رد عمل آئے گا یا آنا چاہیے. تو وہ انسائٹمنٹ میں نہیں آتا یہاں پہ؟ اگر آپ ایک پروگرام کر دیں تو انسائٹمنٹ آف وائلنس کے اوپر آپ کو نہیں, وہ انسائٹمنٹ تو ایک چیز ہے, یہاں ایکچوئل وائلنس ہوا ہے in his presence. یعنی جب یہ جوڈیشل کمپلیکس میں گیا, so he was in that vehicle, he was leading the mob. سو اس وقت وہ دہشت گردی ہے, میری کتاب میں تو دہشت گردی ہے. آپ کو پولیس اگر سمن کرتی ہے یا گرفتار کرنے آتی ہے, آپ ریزسٹ کرتے ہیں اور فساد ہوتا ہے, دنگا, 60 پولیس والے زخمی ہوتے ہیں, میرے نزدیک تو اور دہشت گردی اور کیا ہے. تو اور پھر اس کے بعد جو آڈیوز آئی ہیں, جس طرح باقاعدہ, جس طرح ابھی جو گرفتاری کے بعد جو کو کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا,
واٹ ایلس ڈو یو نیڈ؟ جو مبینہ آڈیوز ہیں اور نہ اس کی تحقیقات کرتے ہیں اور نہ اس کا نوٹس لیتے ہیں. اور وہ ہسٹوریکل مانیومنٹس ہیں, مثلا جنا ہاؤس تھا, اٹس اے ہسٹوریکل, اس کی ویلیو ہے. اچھا وہاں پہ چلے جاتے ہیں. تو اب جب آپ اس سے ہوا کیا اس ملک میں, آگے کیا ہو رہا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں, دیکھیے اس سے یہ جو پولیٹیکل اسٹریٹجی اب یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب وہ کچھ وہ جو اسکرینز اور جو گراؤنڈ جو ہے پولیٹیکل وہ عمران خان صاحب نے کیپچر کی ہوئی تھی. دیکھیے سیاست میں جب آپ اس حد تک چلے جائیں صورت کاری میں, اور زمانہ دیکھ رہا اور دنیا دیکھ رہی ہو, تو اور بھی پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں. مثلا پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب سے نیب کا قانون بنا ہے کہ ایک شخص کو گرفتار کیا اور 48 گھنٹے میں اس کا کیس سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اور اس کو ریلیف بھی مل گیا. یہاں 1.5 سال لوگ رہے ہیں, ان کو ریلیف کیا, ان کی ہیئرنگ نہیں ہو سکی. وہی نیب ترامیم میں جن کو عمران خان صاحب نے خود سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, 10 مہینے سے امرتا بندیال صاحب اس کو سن رہے ہیں, اس کا پہلا بینیفیشری وہ خود ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس حد تک چلا گیا کیس 48 گھنٹے میں. تو دیکھیے ہمیشہ یہ امبیلنس نہیں رہتا. آپ اگر ایک طرف جاتے ہیں, مثلا آپ اگر لا قانونیت کی طرف جاتے ہیں, آپ فساد کو وہ کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں, آپ لا قانونیت کو آپ جتھے کی سیاست کو انکریج کرتے ہیں, تو دوسرا جتھا بھی اٹھتا ہے, وہ بھی اپنی گریونسز لاتا ہے. اور میں نے آپ سے اس سے پہلے ایک پروگرام میں بولا, اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا, میں نے یہ بولا کہ جب دوسرا جتھا آئے گا اور کانسٹیٹیوشن ایونیو میں جب عمارتیں اور دوسری جگہیں ہیں جب, تو وہ بھی یہ کہے گا کہ ہمارا بھی حق ہے, ہم بھی اس حق, کیونکہ آپ نے ان کو اجازت دی کہ وہ اپنی مرضی کرے, تو دوسرا جتھا بھی اپنی کوئی نہ کوئی سیاسی مصلحت لے کے آئے گا, پھر آپ کیا کریں گے؟ سو یو گوئنگ, یہ جو پولیٹیکلی آپ انریول کر رہے ہیں, میرے نزدیک یہ جو تمام فیصلے ہیں, دیٹ ہیز پشڈ پاکستان کلوزر ٹو مور سول اسٹرائف. اینڈ پاسبلی اگر تو انہوں نے راستے میں, کیونکہ یو نیڈ اے ڈیسائسو, یہ آپ مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ جو حالات ہیں, دیکھیے آپ کو پاکستان سب سے پہلے ہے, پاکستان کو بچانا ہے. یہ لا قانونیت, انتشار, یہ سول اسٹرائف, اور اگر خدا نہ خواستہ تو پھر یہ مطلب اس لا قانونیت کا جواب لا قانونیت سے, یہ جتھے کی سیاست سے دیں گے اگر آپ, تو پھر آپ اپنی بھی تو مورل گراؤنڈ جو ہے وہ لوز نہیں کریں گے. اگر حکومت مطلب کل کو مولانا فضل الرحمان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا 2014 میں جب یہاں پہ 128 دن کا دھرنا ہوا, کس طرح سے کیا کچھ ہوا تھا, شلواریں ٹانگی گئیں, یہ ہوا, وہ کسی نے اچھا نہیں کہا تھا اس کو. ابھی بھی ہوا ہے وہ, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیے جب, اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے جو یہ ٹرن آف ایونٹس ہے, جس طرح کے ہینڈل کیا گیا. نو بڈی شوڈ بی ابو دا لا. وائی, میں نے تو پہلے کہا تھا, 1 سال 2 سال پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ یا تو آپ آئین میں ایک ترمیم کر دیں کہ جی یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے تمام پاکستانی شہریوں کے لیے ایکسیپٹ عمران خان, تو بس ٹھیک ہے, وہ آئین سے مستثنا ہو گیا. وہ کیونکہ اس کی اسٹریٹجی یہی ہے, آل اور نتھنگ. یا تو میں ٹوٹل کنٹرول میں ہوں گا, اقتدار میرے پاس ہوگا, میں مطلق عنان بادشاہ کی طرح حکمرانی کروں گا. ایبسلیوٹلی. اس نے جب الیکشن کمیشن کے جب اس کو ٹارگٹ کیا, عدالتوں کو ٹارگٹ کیا, اب ہماری وائٹل انسٹیٹیوشن اور سب سے بڑی آرمی کو ٹارگٹ کر رہا ہے, آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اس کی آرمی چیف سے کیا مخالفت ہے؟ یہ تو 6 مہینے اس نے پوری لانگ مارچ, شارٹ مارچ, کوئک مارچ کرتا رہا. 26 نومبر تک صرف ایک مقصد تھا کہ موجودہ جو چیف ہے وہ چیف نہ بنے. تو اس کا کیا اس سے اختلاف تھا؟ کیونکہ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا کا تھا. ابھی جو انٹرویو دیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کو, اس میں جنرل عاصم کو ہی ٹارگٹ کیا گیا. اس نے ٹارگٹ کیا ہے, ان کا نام لیا ہے. جب آپ کے آئین اجازت دیتا ہے, آپ بجائے اس کے کہ ان معاملات میں اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں کہ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ جو کرنے نکلے, جو جتھا کر رہے ہیں, جو آگ لگا رہے ہیں, جو سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے, وہ اس کو پینڈر کر رہے ہیں. دے پینڈرنگ ہم, تو اس سے اسٹرائف اور بڑھے گا. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, دس از دا ریالٹی از کہ ہمیشہ یہ چیزیں پھر انریول ہوتی ہیں. اب یہ اس کا جوابی آ گیا کہ اب مولانا صاحب نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ دھرنا لے آئیں گے کانسٹیٹیوشن اس کے سامنے. اب وہ بڑے ہی سخت لینگویج, انہوں نے کہا اگر ہمیں روکا گے تو ہم ہاتھ بھی توڑیں گے. اچھا, میں نے خود نہیں سنا, لیکن بہرحال ون تھنگ ول لیڈ ٹو اندر. پاکستان کی پالیٹکس, پاکستان کی پارلیمنٹری پالیٹکس, پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو بیسیکلی پریکٹیکلی اس کو ڈیفنکٹ کر دیا گیا ہے. مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی آئین, میں کہتا ہوں کدھر ہے آئین؟ آئین نافذ تو کرو.
ایک طرف آئین کو آپ نافذ نہیں کرتے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی یہ آئین بڑا مقدس ہے, تو یہ تو آپ اسٹیٹس کو مینٹین کر رہے ہیں. یہ اسے عوام کے حقوق کے لیے کیوں نہیں کھڑی ہوتے ہم لوگ؟ ہماری یہ جو قانون نافذ کرنے عدلیہ ہے, یہ جب وائٹل فنڈامنٹل پرائمری جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں لوگوں کے, وہ جو فلاؤٹ ہوتے ہیں روزانہ کے بیسس پہ, اس وقت کیوں نہیں وہ سو موٹو یہ دیکھیں نا, یہاں پہ بھی تو ہے نا کہ جو ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ یس رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا, اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے. ان دی پروسیس اگر وہ ہوگا تو پھر کورٹ نے یہ نوٹس لیا, سپریم کورٹ نے اسی بنیاد کے اوپر یہ سارا کل کا آرڈر پاس کیا نا, جس میں ان کو عمران خان صاحب کو سول لائن کمپلیکس کے اندر جو ہے وہ بنگلو کے اندر ان کو کہا کہ آپ رہیں, اور جب وہ آئے تو ماشاءاللہ بڑے فریش تھے, ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی سپا سے آئے ہیں. تو اب وہ عدالت میں ہیں, ابھی تک تو وہاں سے نہیں نکلے. ظاہر ہے سیکیورٹی کا معاملہ بھی ہے, ابھی وزیر داخلہ کہہ رہے تھے. تو یہ اینڈ کیا ہوگا اس کا, مطلب ہاؤ دس اسٹرائف ول اینڈ؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ ون تھنگ از لیڈنگ ٹو اندر, یہ انریول ہو رہا ہے اب سارا سسٹم. انفارچونیٹلی مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ہماری جو بڑی سیاہ تاریخ ہے اس لحاظ سے کہ ہم لوگ اقتدار کے خاطر سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. یہ پاور پالیٹکس ہے, اور جس طرح میں نے کہا کہ ایک بین الاقوامی کنسپریسی ہے, اس میں وہ 1 2 3 یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فریق کی حمایت کریں گے, وہ تمام فریقوں کی حمایت کریں گے تاکہ زیادہ اسٹرائف بڑھے. ان کے مقاصد کچھ اور ہیں. پاکستان میں یہ جو اسٹرائف ہے ان کے مقاصد کچھ اور ہے, اور یہ ایک اسلامی ریاست ہے جس کے جو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جس کے اوپر ان کی نظریں ہیں. تو وہ اسٹرائف اب دیکھیں نا, 6-8 مہینے ہو گئے IMF کی شرطیں بھی مان لیں, پھر بھی آپ کو $1 بلین نہیں دیتے. گریس کو انہوں نے $400 بلین دیا 10 سال میں اسی IMF نے, اور انہوں نے IMF کے لون کو ڈیفالٹ کیا 1 بلین پلس کا, اس کے باوجود ان کو 400 بلین دیے. آپ کو 1 بلین کے لیے آپ کی ناک اور لکیریں لگوا رہے ہیں. سو دیر از این ایجنڈا. تھنگ از ایجنڈا ان کا چائنا کے خلاف بھی ہے. چائنا بیکیم اے سپر پاور ڈسپائٹ دیئر ایجنڈا کہ اس کو نہ بننے دیں. ٹیانمن اسکوائر 89 میں جب ہوا, اس میں جب 55 دھرنے تھے چین میں, 2 مہینے ٹیانمن اسکوائر میں دھرنا تھا, بٹ دیر واز اے لیڈر اینڈ بیکڈ بائی دی آرمی. اس نے نہ صرف یہ سب انتشار کو ختم کیا, اس نے چائنا کو ایک راستے پہ ڈالا. تو ابھی اس ساری صورتحال کے اندر آپ کو سیاسی لیڈر کون نظر آتا ہے جو کہ یو کین اسٹینڈ فرم؟ انشاءاللہ ایمرج کریں گے. پیپل ول ایمرج, یو ول سی دیم ایمرجنگ. سرکمسٹانسز دیکھیں, حالات لیڈر پیدا کرتا ہے. پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں وہ انشاءاللہ لیڈرشپ پیدا کریں گے. لوگ نظر آئیں گے کہ یار somebody who's standing up for Pakistan, who's fighting for Pakistan. لوگ خود بخود یہ انتشار کی سیاست ابھی اپنے منطقی انجام تک پہنچنے جا رہی ہے, کیونکہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا ہے اس کے بعد تو دیٹ از دی اینڈ, دیٹ از دا پیک. اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے؟ دے ہیو ٹچ دی پیک نا. وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ دیر از یو سی, بیکاز کل جب اور آتا ہے, ایک اور جھتا آتا ہے اور وہ پرووک ہوتا ہے, اور وہاں پہ کوئی ایسے معاملات ہاتھ سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کل لاہور میں, پرسوں لاہور میں عمارتیں جلیں, اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے. آج صبح بھی وہاں پہ پولیس وین کو آگ لگائی گئی, اور ابھی پھر فائرنگ کی اطلاعات ہیں. یہ ہماری ایک لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ معاشرے میں اسٹیبلٹی لائیں, اور لیڈرشپ ہر آرگن آف دا اسٹیٹ میں, یعنی ویدر اٹس دا جوڈیشری, ویدر اٹس دا بیوروکریسی, ویدر اٹس دی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ, یہ بنیادی ذمہ داری لیڈرشپ کی ہوتی ہے. آج اگر جو جیسے عمران خان صاحب بالکل عدالت کے اندر ہیں, وہ نہیں, وہ ان کا ایکسیس ہوتا ہے یا وہ آرڈر جو ہے وہ نہیں یہاں سے جا سکتے ہیں, تو وہ کیا اگلی موو ان کی کیا ہوگی پھر؟ یہ عمران تو خیر جو اس کے تو سارے موو سامنے آ گئے نا. ہی ول کنٹینیو ٹو, از اے ریبل راؤزر ناؤ, سو ہی ول کریٹ مور اسٹرائف, مور کاز آف اسٹرائف, اور وہ اس کے لیے اپنے تمام سہولت کاروں کو فلی ان کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہے. تو وہ اسی راستے پہ چلے گا. اور کچھ نوجوان طبقہ ہے جو گمراہ بھی ہو گیا ہے, وہ بٹ اینی آئی فیل دے آر ویری انسنٹ, اور ان کو گمراہ کیا گیا. ان کی اصلاح کو اتنی مشکل کام نہیں ہے, لیکن وہ اسی بیسیکلی وہ کیا چاہتا ہے, جو اس کا ابھی فریش سپورٹر بن گیا ہے زلمہ خلیل زاد, وہ کہتا ہے کہ جی
جون میں الیکشن کراؤ. وہ اپنے سہولت کاروں کے نیچے الیکشن کرانا چاہتا ہے, وہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے. وہ اگر اس کے مرضی کے نتائج نہ نکلے, وہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن پہ اعتراض کرے گا, پھر اس کے بعد نتیجوں پہ اعتراض کرے گا. ہی وانٹس آل اور نتھنگ, دیٹس ہز اسٹریٹجی. ٹھیک ہے. اب ایز اے نیشن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایز اے نیشن دس از دا ٹائم ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ ہو رہا کیا ہے, اینڈ انڈرسٹینڈ دا کنسپریسی اینڈ انڈرسٹینڈ دا اسٹرائف. وی ایز اے نیشن ناؤ ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ویل فائنڈ لیڈرز. لوگ اٹھیں گے. ہم نے اس سارے انتشار کا کلا کما کرنا ہے, ہم نے اس کی کمر توڑنی ہے. ہم نے, اور انشاءاللہ میرا عمران خان سے یہ وعدہ ہے. عمران خان ہمیشہ مجھے کہتا تھا, جب میں نے یہ کیس کیا تو یہ مجھے کہتا تھا کہ مجھے مقابلہ کرنا آتا ہے. تو میں نے عمران کو کہتا تھا, عمران مجھے بھی مقابلہ کرنا آتا ہے. آپ تو کرکٹ میں مقابلہ کرتے تھے نا, آپ 9 سال میرے کیس سے بھاگے, ریٹ پٹیشنز اور what have you. I'll fight for this country and I will confront you and challenge you because I've seen through کہ یہ جو politics آپ کی ہے, this is nothing but destructive. So we will fight and inshallah Pakistan will win. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن مشکلات آئیں گی. بہت شکریہ بابر صاحب. تو دیکھتے ہیں جی, بہت تیزی سے واقعات جو ہے انفولڈ ہو رہے ہیں اور معاملات واقعتاً بڑی گمبھیر صورتحال جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں. شاید دوستوں سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے